السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم EDU 411 کے فائنل ٹرم کے حوالے سے جو لیسنز ہیں ہمارے پاس، لیسن نمبر 23 سے 45 تک، ان کو سمجھیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ مند رہے گی، چاہے آپ سبجیکٹو پرفارم کرنا چاہیں یا آبجیکٹیو۔ تو میں نے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے نا وہ اپنے اس لیکچر میں کور کیے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے ایگزام پریپریشن جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جماعت چہارم تک پہنچتے ہوئے نا بچے اسکول کے ماحول سے پوری طرح واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سطح پر اردو نصاب کا پہلا بنیادی مقصد بچوں کی ذہنی تربیت کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو شعوری طور پر سمجھ سکیں۔ نصاب کا دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ بچوں کو معلومات میں وسعت لانا، اور تیسرا مقصد ان میں اپنی بات کو تحریر اور تقریری صورتوں میں مؤثر انداز میں بیان کرنے کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف کتاب تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی ہمت جہت ترقی پر توجہ دیں۔ بچوں میں مشاہدے کی قوت کو بڑھانے کے لیے انہیں مختلف تاریخی اور تجارتی مقامات کی سیر کروانی چاہیے، تاکہ وہ اپنے ملک کی تاریخ اور عملی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعارف ہو سکیں۔ اس سبق کا اہم پہلو بچوں کو نامکمل سے مکمل کی طرف لے جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کوئی ادھوری چیز یا تصویر دکھا کر انہیں اسے مکمل کرنے یا اس پر کہانی بنانے کی ترغیب دی جائے، جس سے ان کے تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جمالیاتی حس پیدا کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ قدرت کے مظاہر جیسے موسموں کی تبدیلی اور فطرت کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں۔ تدریس اردو میں سماعت اور ادراک کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ طالب علم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو پوری توجہ سے سنے اور اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرے۔ جماعت چہارم کے طلباء کو طویل اسباق اور گفتگو کے بغیر تسلسل ٹوٹے سننے کی عادت ہونی چاہیے، اور وہ گفتگو میں موجود کسی بھی تضاد یا غلطی کی نشاندہی کرنے کے قابل ہوں۔ جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے، بچوں کو اپنے جذبات اور مشاہدات کا مؤثر ابلاغ کرنا چاہیے، اور اس میں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم 5 منٹ تک کسی موضوع پر تقریر کر سکے یا کوئی واقعہ سنا سکے۔ پڑھنے کی مہارت کے حوالے سے یہ ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ بچہ طویل اسباق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور مطالعہ کیے گئے مواد کا خلاصہ بغیر کسی اضافی تشریح کے بیان کر سکے۔ اسے اخبارات، رسائل اور اشتہارات پڑھنے میں دلچسپی ہونی چاہیے، اور کتب خانے سے اپنی پسند کی کتب منتخب کرنے کا شعور بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تحریری طور پر بچوں کو سادہ خطوط، مضامین اور روزنامچہ جو ڈائری ہوتی ہے وہ لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگرچہ آج کل روایتی قلم اور دوات کا استعمال کم ہو گیا ہے، لیکن مارکر اور پینسل کے ذریعے خوش خطی پر توجہ دینا اب بھی نصاب کا حصہ ہے۔ اردو زبان کی تدریس کا ایک لازمی حصہ بچوں کو معاشرتی آداب سکھانا ہے۔ نصاب کے ذریعے بچوں میں یہ شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کی عمارت اور سامان کی حفاظت کریں، اپنے گھر اور محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، اور قدرت کے دیے ہوئے وسائل کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کو ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دینا، جانوروں اور پودوں سے محبت کرنا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ذمہ دار شہری بن سکیں۔ اگلے لیکچر کی طرف پڑھتے ہیں، لیکچر 24 کی طرف، اور اس میں ہم جماعت پنجم کے تعلیمی اہداف کی بات کریں گے۔ جماعت پنجم تک پہنچتے ہوئے بچے کی ذہنی نشو و نما اس سطح پر آ جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو محض دیکھنے کے بجائے ان کی گہرائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر نصاب کا اہم مقصد یہ ہے کہ طالب علم مختلف مقامات، مناظر اور اشیاء کا مشاہدہ کر کے ان پر اپنی آزادانہ رائے دے سکے اور ان میں موجود باریکیوں کو بیان کر سکے۔ بچوں کو فطری مناظر پر گفتگو کرنے، پیچیدہ تصاویر کو دیکھ کر خود سے کہانیاں ترتیب دینے اور اپنے کسی بھی دلچسپ سفر کو کہانی کے انداز میں بیان کرنے کی ترغیب جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس سے نہ صرف ان کی قوت متخیلہ جو رپورٹ ہے اس کی روداد بیدار ہوتی ہے، بلکہ وہ حقیقی صورتحال کو دیکھ کر اس کے مماثل نئی صورتیں تشکیل دینے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔
جماعت پنجم میں سماعت اور ادراک کی مہارت کا ہدف یہ ہے کہ طالب علم کسی بھی بات کو نہ صرف سن سکے بلکہ اس سے درست معنی بھی اخذ کر سکے۔ اس سطح پر بچوں میں اتنا صبر اور اتقال ضروری ہے کہ مختلف تقریبات یا طویل گفتگو کو بغیر کسی بیزاری کے توجہ سے سن سکیں۔ اس مہارت کی ایک عملی شکل یہ ہے کہ بچہ ریڈیو یا ٹیلی فون پر موصول ہونے والے پیغامات کو درست طور پر سمجھ کر متعلقہ شخص تک پہنچانے کی اہلیت سے لطف اندوز رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ دوران تدریس استعمال ہونے والے سمعی اور بصری آلات ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں موجود معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا بھی اس جماعت کے اہم اہداف میں شامل ہے۔ اردو زبان کی تدریس کا ایک بڑا مقصد بچے کے اندر سے جھجک ختم کر کے اسے ایک پر اعتماد مقرر بنانا ہے۔ جماعت پنجم کے طالب علم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اسکول کی اسمبلی میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور اپنی گفتگو کو ٹھوس دلائل سے ثابت کر سکے۔ اس سطح پر بچے کے ذخیرہ الفاظ میں اتنا اضافہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے، ماحول اور روزمرہ کے پیچیدہ موضوعات پر روانی سے بات چیت کر سکے۔ مزید برآں بچوں کو ڈراموں میں شرکت کرنے اور مکالموں کو درست تلفظ اور لہجے کے ساتھ بلند آواز میں ادا کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان کی شخصیت میں نکھار آ سکے۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں جماعت پنجم کے تعلیمی اہداف جو ہیں انہیں کو کنٹینیو کریں گے۔ جماعت پنجم میں اردو پڑھنے کی مہارت محض ایک بنیادی ضرورت نہیں بلکہ ایک پختہ عادت بن جانی چاہیے۔ اس سطح پر طلبہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نصابی کتابوں سے ہٹ کر اخبارات اور رسائل کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ان کی بصری مہارت اتنی بہتر ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف چھپی ہوئی کتابی تحریر بلکہ ہاتھ سے لکھے ہوئے قلمی نسخوں کو بھی بغیر کسی دشواری کے پڑھنے کے قابل ہوں۔ اس مرحلے پر بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی پسند کے شعراء اور نثر نگاروں کے کلام کو شوق سے پڑھیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، جس سے ان کے ذخیرہ الفاظ اور فہمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لکھنے کی مہارت کے حوالے سے یہ جماعت ایک اہم سنگ میل ہے جہاں بچہ ابتدائی مراحل سے گزر کر ترقی یافتہ تحریر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اب طالب علم کے لیے صرف الفاظ لکھنا کافی نہیں بلکہ اسے خوش خطی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبک رفتاری سے لکھنا چاہیے اور املا کی غلطیوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تحریر میں رموز و اوقاف کا درست استعمال اس کی تحریر کو بامعنی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو عملی زندگی کی ضروریات جیسے خطوط، رسیدیں اور درخواستیں لکھنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے انہیں افسانہ نگاری، روایات نویسی اور خاکہ نگاری جیسے اصناف میں طب آزمائی کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے خیالات کو ایک منظم ڈھانچے میں ڈال سکیں۔ اردو نصاب کا ایک بڑا مقصد بچوں کو معاشرے کا ایک ذمہ دار اور باشعور شہری بنانا ہے۔ جماعت پنجم کے طلبہ میں صفائی ستھرائی کے لیے ایک فطری لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے اور انہیں سادہ طرز زندگی اپنانے کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سطح پر بچوں کو نظریہ پاکستان کی بنیادی اقدار سے روشناس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قومی شناخت کو سمجھ سکیں۔ ان میں باہمی تعاون کا جذبہ بیدار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ملک کے بنیادی قوانین کی پاسداری کو اپنا شعار بنائیں، جس سے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ممکن ہو۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے سبق کی تیاری اور ہربرٹ کے اقدامات پر۔ سبق کی تیاری سے مراد وہ تحریری ترتیب اور تنظیم ہے جس کی روشنی میں تدریس کا عمل تشکیل پاتا ہے۔ دراصل تدریس سے قبل یہ طے کرنا کہ ہم کیا پڑھائیں گے، کن مثالوں سے سمجھائیں گے اور کون سی سرگرمیوں کا انتخاب کریں گے، سبق کی تیاری کہلاتا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک منظم منصوبہ بندی معلم کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے اور اسے کمرہ جماعت میں منطقی طور پر سبق پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر استاد سبق تیار کر کے نہیں آتا تو تدریسی عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ تیاری کی صورت میں وقت کا صحیح تناسب برقرار رہتا ہے اور طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق مثالیں اور سوالات پیش کرنا جو ہے وہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ سبق کی تیاری
तैयारी के लिए चंद बुनियादी उसूलों की पासदारी ज़रूरी है ताकि तदरीस का अमल कामयाब हो सके। सबसे पहले मुअल्लिम को तदरीस के खुसूसी मकासद का तयन करना चाहिए ताकि उसे मालूम हो कि सबक पढ़ाने के बाद तलबा में क्या तब्दीली आएगी। दूसरे मरहले में इन तमाम तदामीर और सरगर्मियों को तरतीब दिया जाता है जो कमरा जमात का इंतराज भी करे। ऑडियो और विजुअल एड जो है वो भी उस्ताद को चाहिए कि दौरान सबक जो है वो उनका इस्तेमाल करे। सबक को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करना बेहतर है ताकि उसे एक नशिस्त में मुकम्मल किया जा सके और बच्चों की दिलचस्पी जो है वो भी बरकरार रहे। एक कामयाब सबक वही कहलाता है जिसमें तलबा की शिरकत को यकीनी बनाया जाए ताकि वो महज खामोश सामे ना रहें। ठीक है। मारूफ माहिर तालीम हर्बर्ट स्पॉन्सर ने कामयाब तदरीस के लिए 5 अहम इक़दामात बयान किए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके सबक की तैयारी को जामे बनाया जा सकता है। पहला कदम जो है उनके मुताबिक वो है तैयारी का, जिसमें मुअल्लिम बच्चों को ज़हनी तौर पर सबक के लिए तैयार करता है और उनके साबिक़ा मालूमात की जांच करता है। दूसरा कदम है पेशकश का, जहाँ बाकायदा सबक का तारुफ और तशरीह शुरू होती है। तीसरा कदम है तौज़ी और तशरीह का, जिसमें ज़बान के इस्तेमाल और मुआवनात के जरिए मुश्किल नुकात को वाज़ेह किया जाता है। चौथा कदम है अमूमियत या तामीम का, जिसका मकसद सबक से हासिल होने वाले नताइज या कवायद को वज़े करना है। आखिरी कदम जो है वो है इतलाक और आदा का, जिसके जरिए ये देखा जाता है कि तलबा ने सबक किस हद तक सीखा और उसे अपनी अमली जिंदगी या दीगर मिसालों पर कैसे लागू वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बात करेंगे तालीमी जायज़ा और पैमाइश की। तालीमी जायज़ा और पैमाइश तदरीसी अमल का वो अहम हिस्सा है जिसके ज़रिए मुअल्लिम ये जांचता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया वो तलबा तक किस हद तक पहुंचा है और निसाब के तयशुदा मकासद किस हद तक हासिल हो सके हैं। जायज़े का दायराकार महज इम्तहान तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये मुअल्लिम की अपनी कारकर्दगी को जांचने का भी एक ज़रिया है। जायज़े की 2 बुनियादी क़साम है जिन्हें कमियती जायजा और कैफियती जायजा कहा जाता है। कमियती जायजे का ताल्लुक जो है वो नंबरों और दर्जात से होता है, जिसमें देखा जाता है कि तालिब इल्म ने पर्चे में कितने नंबर हासिल किए, जबकि कैफियती जायजा जो है वो तालिब इल्म के रवैये, जमात में हाजिरी और उसकी शख्सियत के मजमूई निखार की अक्कासी करता है। ठीक है। तालीमी जायजे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी बुनियाद पर ना तलबा अपने मुस्तकबिल के हवाले से दुरुस्त मनसूबाबंदी कर सकते हैं और उन्हें अपनी मजबूती और कमज़ोर इल्मी बुनियादों का ना इल्म होता है। ये अमल सिर्फ तलबा के लिए ही नहीं बल्कि असातिज़ा के लिए भी एहतसाब का एक ज़रिया है, जिसकी मदद से वो अपनी तदरीसी हिकमत अमली में मौजूद खामियों को दूर कर सकते हैं और बेहतर नताइज के लिए नए इक़दामात उठा सकते हैं। जब मुअल्लिम तलबा का जायज़ा लेता है तो उसे ये समझने में आसानी होती है कि जमात में कौन से तलबा किस मजमून में ज़्यादा बेहतर हैं और किनको मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। यूं ये अमल तालीमी सफ़र को एक वाज़ेह सिमत जो है वो फराहम करता है। इल्मी एतबार से जायज़े का मकसद ये देखना है कि तालिब इल्म ज़बान के मुख्तलिफ अज्जा जैसे नज़्म, नसर और कवायद की तफ़हीम और क़िरात पर किस हद तक कुदरत रखता है। इसमें यह जांचना भी शामिल है कि क्या तालिब इल्म गुफ्तगू और तहरीर में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और ग्रामर का इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। तालीमी जायज़ा दरअसल एक हमगीर अमल है जो तालिब इल्म की इनफरादी और गुरोही सतह पर दर्जा बंदी करने में मदद करता है, जिससे उसकी असल सलाहियतों का पता चलता है। आखिर में ये कहना भी दुरुस्त होगा कि एक जामे जायजा वही है जो तालिब इल्म की मुकम्मल इल्मी शख्सियत और उसके तालीमी सफ़र की कामयाबी को यकीनी बनाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। इसमें हम जायज़ा और पैमाइश की मुख्तलिफ सूरतों में बात करेंगे। तो देखिए, तदरीसी अमल के बाद तलबा की महारत का अंदाज़ा लगाने के लिए जायज़ा और पैमाइश की मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की जाती हैं, जिनमें मारूज़ी जाँच एक जदीद और इंतहाई मौसर तरीका है। मारूज़ी जाँच में नफ्स मज़बून की पासदारी लाजमी होती है और इसमें तवील या तफसीली जवाबात के बजाय मुख्तसर और हतमी जवाब तलब किया जाता है ताकि जाँच का अमल वाज़ेह और गैर मुबहम रहे।
اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ممتحن یا معلم کی اپنی ذاتی پسند یا ناپسند اس کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ایک غیر جانبدارانہ طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ معروضی جانچ کے ذریعے کم وقت میں پورے نصاب کا احاطہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج کمپیوٹر کے ذریعے بھی تیزی سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ معروضی جانچ کو طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق مختلف صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ان کی یادداشت اور فہم کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ ان میں پہلی قسم جو ہے وہ درست یا غلط جواب کی آزمائش ہے، جس میں طالب علم کو دیے گئے بیانات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، جبکہ کثیر الانتخابی آزمائش میں 3 یا 4 جوابات میں سے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نامکمل فقروں کی آزمائش میں خالی جگہ پر کرنا شامل ہے اور مماثلت کی آزمائش میں 2 کالموں کے درمیان تعلق قائم کر کے درست جوڑے ملائے جاتے ہیں۔ ایک اور صورت جو ہے وہ ہے شناختی آزمائش، جس میں تصاویر یا اشیاء دکھا کر ان کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ یہ تمام طریقے طلبہ کی فوری فیصلہ سازی اور موضوع پر گرفت کو جانچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زبان کی تدریس میں بالخصوص ابتدائی جماعتوں جماعت سوم تک ان کے لیے کیا ہے کہ زبانی جانچ کو ایک ناگزیر صورت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سطح پر طلبہ کی تقریری صلاحیتوں کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے۔ زبانی جانچ کے دوران معلم کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ طالب علم کی آواز کس حد تک قابل فہم ہے اور وہ بات کو سن کر کتنی گہرائی سے سمجھ پا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی جانچنا مقصود ہوتا ہے کہ معلم کے سوال پر طالب علم کے اعصاب پر کیا اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے الفاظ کا انتخاب کس طرح کرتا ہے۔ یہ طریقہ بچے کے اعتماد کو بڑھانے اور اس کے درست تلفظ کی جانچ کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے جائزہ اور پیمائش کی مختلف صورتوں کے بارے میں۔ جائزہ اور پیمائش کی ایک بنیادی صورت جو ہے وہ ہے سوالات، جن کا مقصد طلبہ کی قابلیت اور اہلیت کو پرکھنا ہوتا ہے۔ ایک معیاری امتحانی پرچہ یا سوالات کی تشکیل کے لیے چند اصولوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سوالات ہمیشہ طلبہ کی ذہنی سطح اور لسانی استعداد کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ سوالات کو مختصر اور تیر بہدف ہونا چاہیے، کیونکہ طویل اور پیچیدہ عبارتیں اکثر سوال کے اصل مقصد کو گما دیتی ہیں اور طالب علم کی قابلیت کے بجائے اس کی الجھن کا امتحان بن جاتی ہیں۔ ایک متوازن آزمائش وہ ہے جو پورے نصاب کا احاطہ کرے اور اس میں سوالات کی نوعیت ایسی ہو کہ طلبہ کو صرف رٹا مارنے کے بجائے سبق کے مفہوم کو یاد رکھنے کی ترغیب ملے۔ جائزے کی دوسری اہم صورت جو ہے وہ انٹرویو ہے، جو ان طلبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے جو تحریری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ انٹرویو معلم کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ طالب علم کی گفتگو کی مہارت، خود اعتمادی اور فوری جواب دینے کی صلاحیت کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک مؤثر انٹرویو کے لیے معلم کو چاہیے کہ وہ ایسے سوالات سے آغاز کرے جو طالب علم کے خیال میں آسان ہو تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو اور انٹرویو کے دوران طالب علم کے اعصاب اور اس کے لہجے کی شگفتگی کو بھی پرکھا جائے۔ اس عمل میں معلم کو طالب علم کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ جائزے کا ایک اور جدید طریقہ جو ہے وہ ہے بحث و مباحثہ، جو روایتی امتحانی خوف کو ختم کر کے ایک دوستانہ تعلیمی ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے میں معلم صرف ایک مشاہدہ کار کا کردار ادا کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ طلبہ کسی موضوع پر منطقی انداز میں بات کرنے اور دوسروں کی رائے سننے کا کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف بچوں کو ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے۔ آخر میں مشقیں جائزہ اور پیمائش کا وہ آلہ ہے جو کسی بھی ہنر یا مہارت میں پختگی لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مشقیں جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ ان میں تجسس اور مزید سیکھنے کا شوق پیدا کرے، کیونکہ بار بار کی مشق ہی طالب علم کو حتمی تعلیمی اہداف کے قریب لے جاتی ہے۔
اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے تعلیمی جائزہ اور پیمائش کی. اس میں ہم کلاس ٹیسٹ اور معیاری ٹیسٹ کے بارے میں جانیں گے. جائزے کی ایک بنیادی صورت کلاس ٹیسٹ ہے جو عام طور پر اسکول کی سطح پر اساتذہ خود منعقد کرتے ہیں تاکہ طلبہ کی روزمرہ کی تعلیمی پیش رفت کا اندازہ لگایا جا سکے. اس ٹیسٹ میں دو طرح کی آزمائشیں شامل ہوتی ہیں، مضمونی اور معروضی. مضمونی آزمائش اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، تنقیدی سوچ اور اظہار خیال کی مہارت کو پرکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کسی موضوع کو کتنی گہرائی سے سمجھتا ہے. تاہم اس کی ایک خامی بھی ہے، وہ یہ کہ اس میں پرکھنے کا معیار حتمی نہیں ہوتا اور ممتحن کی اپنی پسند یا ناپسند نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے. دوسری طرف آتے ہیں معروضی آزمائش. اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ اس میں جوابات حتمی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے پورے نصاب کا کم وقت میں جائزہ لینا ممکن ہو جاتا ہے. ایک اچھا معلم وہی ہے جو ان دونوں اقسام کا متوازن استعمال کر کے ایک جامع کلاس ٹیسٹ مرتب کرے. جائزے کی دوسری بڑی صورت جو ہے معیاری ٹیسٹ ہے، جو کلاس ٹیسٹ سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اسے اسکول کے بجائے باہر کے ماہرین تعلیم اور ماہر نفسیات جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر طلبہ کا عمومی تعلیمی معیار کیا ہے اور وہ نصاب پر کس حد تک عبور حاصل کر چکے ہیں. اس ٹیسٹ کی بدولت مختلف اسکولوں اور علاقوں کے طلبہ کی کارکردگی کا موازنہ کرنا اور ان کی درست درجہ بندی کرنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ اس کے لیے ممتحن اور سوالات کا انتخاب ایک خاص معیار کے تحت کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں جانبداری کا اندیشہ کم ہوتا ہے اور یہ طلبہ کی اصل لیاقت کا ایک مستند ریکارڈ فراہم کرتا ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جائزہ اور پیمائش کا یہ ساختی پہلو تعلیم کے نظام کو شفاف بنانے میں مدد دیتا ہے. کلاس ٹیسٹ جہاں معلم کو اپنی تدریس کی فوری اصلاح کا موقع دیتا ہے، وہیں معیاری ٹیسٹ نظام تعلیم کی مجموعی مضبوطی اور کمزوری کو واضح کرتا ہے. ان آزمائشوں کا بنیادی مقصد بچوں کو فیل کرنا یا ان کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی علمی استعداد کا درست اندازہ لگا کر انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. انٹرویو، مشقوں اور تحریری آزمائشوں کا امتزاج ہی ایک طالب علم کی علمی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی طرف اور اس میں ہم بات کریں گے روزانہ اور ہفتہ وار جائزہ کی. تو تعلیمی جائزے کا ایک اہم پہلو وقت اور مدت سے جڑا ہوا ہے جسے ہم روزانہ جائزہ کہتے ہیں. یہ وہ مسلسل عمل ہے جو ایک معلم کمرہ جامعات میں داخل ہوتے ہی شروع کر دیتا ہے. اس کا آغاز آموختہ سے ہوتا ہے، یعنی نیا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اسباق کے بارے میں چند سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ طالب علم کے ذہن میں ایک تسلسل قائم ہو سکے اور اسے پرانی باتیں یاد آ جائیں. دوران تدریس معلم وقتاً فوقتاً سوالات پوچھتا رہتا ہے تاکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ بچے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں. اس روزانہ کے جائزے کا اختتام تفویض کار یا ہوم ورک پر ہوتا ہے، جہاں استاد بچوں کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تاکہ وہ گھر جا کر بھی اس تصور کو پختہ کر سکے. یہ طریقہ بچوں کی روزانہ کی ذہنی نشوونما کو جانچنے کا بہترین ذریعہ ہے. جائزے کی دوسری صورت ہفتہ وار جائزہ ہے، جو عام طور پر ایک ہفتے کی تدریس کے اختتام پر لیا جاتا ہے. روزانہ کے جائزے کے برعکس یہ زبانی نہیں بلکہ تحریری ہوتا ہے اور اس میں پورے ہفتے میں پڑھائے گئے اہم نکات کا خلاصہ شامل کیا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طلبہ ہر وقت پڑھائی کے لیے مستعد رہتے ہیں اور ان میں سبق کو یاد رکھنے کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے. ہفتہ وار جائزہ معلم کے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے جس میں وہ اپنی تدریسی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کو دیکھ سکتا ہے. اگر اکثر طلبہ ایک ہی جگہ غلطی کر رہے ہوں تو معلم کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ نقطہ دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ مختصر تحریری آزمائش بچوں کے ذہنوں میں امتحان کا خوف جو ہے اسے بھی ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے.
روزانہ اور ہفتہ وار جائزے جو ہیں وہ محض وقتی سرگرمیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایک جامع تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ہفتہ وار ٹیسٹوں کے نتائج کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کرنے سے ماہانہ اور سالانہ جائزے جو ہیں وہ تیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جس سے والدین کو بھی اپنے بچے کی کارکردگی کا صحیح تصویر جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک معلم روزانہ اور ہفتہ وار بنیادوں پر بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا رہے تو سال کے آخر میں بچوں پر پڑھائی کا بوجھ نہیں بنتا اور تعلیمی مقاصد بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مسلسل جائزہ طالب علموں کو ایک فعال اور ذمہ دار متعلم بناتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم میعادی جائزے پہ بات کریں گے، اس میں ماہانہ، شش ماہی اور سالانہ امتحانات پہ بات ہوگی۔ تو تعلیمی عمل میں روزانہ اور ہفتہ وار جائزوں کے بعد اگلا جو اہم مرحلہ آتا ہے وہ ہے ماہانہ جائزہ۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ دیکھ رہا ہے کہ پورے مہینے کے دوران جو نصاب میں پڑھایا گیا طلبہ نے اسے کس حد تک جذب کیا ہے۔ یہ جائزہ محض ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے مہینے کی تعلیمی سرگرمیوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ماہانہ جائزے کی بدولت معلم کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ طلبہ کی انفرادی کارکردگی کا موازنہ کر سکے اور والدین کو ان کے بچوں کی ماہانہ ترقی سے باقاعدگی سے آگاہ رکھے۔ اس سے طلبہ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ہر ماہ کی محنت کا حساب رکھا جا رہا ہے، جو انہیں مسلسل پڑھائی کی طرف راغب رکھتا ہے۔ جب ہم طویل مدتی جائزے کی بات کرتے ہیں تو ششماہی جائزہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تعلیمی سال کے وسط میں لیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سالانہ امتحان کے بوجھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس سے معلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نصف نصاب پر طلبہ کی گرفت کیسی ہے۔ اس کے بعد سالانہ جائزہ کا مرحلہ آتا ہے جو پورے سال کی محنت کا حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جائزہ اس لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر طالب علم کی اگلی جماعت میں ترقی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جامع آزمائش ہوتی ہے جس میں پورے نصاب سے سوالات شامل کیے جاتے ہیں تاکہ طالب علم کی مجموعی لیاقت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جائزہ اور پیمائش کا یہ پورا نظام صرف نمبروں کے حصول تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ایک جامع جائزہ کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اچھے نظام تعلیم میں سالانہ نتیجے کا مطلب صرف علمی قابلیت نہیں بلکہ اس میں طالب علم کے اخلاق، اس کی سماجی سرگرمیوں، کھیلوں میں شرکت اور نظم و ضبط کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ جب ایک استاد ماہانہ، شش ماہی اور سالانہ ریکارڈ کو یکجا کرتا ہے تو طالب علم کی شخصیت کی ایک مکمل تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ میعادی جائزے جو ہیں یہ استاد کو اپنی تدریسی حکمت عملی بدلنے میں نصاب کی تکمیل کے لیے وقت کی درست تقسیم کرنے میں بھی بھرپور مدد فراہم کرتے ہیں، جس سے تعلیمی سال کے اختتام پر بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے آزمائشی پرچے کی تیاری کے اصول اور مراحل پہ۔ ایک معیاری آزمائشی پرچے کی تیاری کا آغاز محض سوالات منتخب کرنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ گہری منصوبہ بندی سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معلم کو ان تعلیمی مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے جو اس نے تدریس کے دوران طے کیے تھے۔ اس مرحلے پر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن تیار کرنا لازمی ہے جو ایک نقشے کی طرح کام کرتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ پرچہ پورے نصاب کا احاطہ کر رہا ہے۔ اس نقشے کے ذریعے استاد یہ طے کرتا ہے کہ اسے نصاب کے کس حصے میں کتنے فیصد سوالات لینے ہیں اور ان کا معیار کیا ہوگا۔ ایک متوازن پرچہ وہی ہے جس میں آسان، اوسط اور مشکل سوالات کا تناسب اس طرح رکھا جائے کہ ہر ذہنی سطح کا طالب علم اپنی قابلیت کا اظہار کر سکے۔ پرچے کی تیاری میں سوالات کی نوعیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بلوم کی جو ٹیکسونومی ہے اس کی مختلف سطحوں جیسے علم، فہم، اطلاق، تجزیہ اور تخلیق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کی محض یادداشت کا امتحان نہ لیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ حاصل کردہ علم کو اپنی زندگی یا نئی صورتحال میں کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ سوالات کی زبان سادہ، واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے
چاہیے تاکہ طالب علم سوال کی عبارت میں الجھنے کے بجائے اپنے جواب پر توجہ دے سکیں۔ معروضی سوالات بناتے وقت غلط انتخابات اتنے قریب ہونے چاہیے کہ صرف وہی طالب علم درست جواب چن سکے جس کا تصور مکمل طور پر واضح ہو۔ پرچہ مکمل کرنے کے بعد اس کی صداقت اور اعتباریت کو پرکھنا ضروری ہے۔ صداقت سے مراد یہ ہے کہ پرچہ واقعی انہی صلاحیتوں کو جانچ رہا ہے جن کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ اعتباریت کا مطلب نتائج میں یکسانیت کا ہونا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ اسکورنگ کی یا مارکنگ اسکیم کی تیاری ہے، خاص طور پہ یہ انشائیہ یا طویل سوالات کے لیے ہے تاکہ مختلف ممتحن اگر ایک ہی پرچہ چیک کریں تو نمبروں میں تضاد پیدا نہ ہو۔ پرچے کے آخر میں وقت کی تقسیم کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تاکہ طالب علم دیے گئے وقت کے اندر تمام سوالات سکون سے حل کر سکیں۔ یہ تمام اقدامات مل کر ایک ایسے امتحانی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں جو شفاف، منصفانہ اور تعلیمی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے تعلیمی رپورٹنگ اور فیڈ بیک کی اہمیت پہ۔ تعلیمی جائزے کے پورے عمل کا مقصد صرف امتحان لینا نہیں بلکہ اس کے نتائج کو صحیح طریقے سے متعلقہ افراد تک پہنچانا بھی ہے، جسے ہم رپورٹ سازی کہتے ہیں۔ رپورٹ کارڈ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ طالب علم کی سال بھر کی علمی، اخلاقی اور سماجی ترقی کا ایک جامع ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس عمل میں والدین اور اساتذہ کی ملاقات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے استاد کو بچے کے گھریلو ماحول اور والدین کو بچے کی اسکول میں کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ جب والدین اور اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو بچے کے تعلیمی مسائل کو حل کرنا اور اس کی انفرادی صلاحیتوں کو نکھارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کارڈ میں نمبروں کے ساتھ ساتھ معلم کی کیفیتی جملے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک پیشہ ور معلم وہ ہے جو فیڈ بیک دیتے وقت مثبت اور تعمیری رویہ اختیار کرے۔ اگر کسی بچے کی کارکردگی کمزور ہے تو اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے یا مایوس کن الفاظ کہنے کے بجائے ان مخصوص شعبوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جہاں اسے بہتری کی ضرورت ہے۔ فیڈ بیک کا اصل مقصد طالب علم کو یہ بتانا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ جب بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی غلطیوں کی نشاندہی اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے سکھانے کے لیے کی جا رہی ہے تو اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ رپورٹ سازی کا ایک پہلو خود معلم کی اپنی کارکردگی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ نتائج کے اعلان کے بعد معلم کو نتائج کا تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جماعت کے اکثر طلبہ کن سوالات یا موضوعات میں کمزور رہے۔ اگر کسی خاص مضمون میں پوری کلاس کے نمبر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدریسی طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس طرح فیڈ بیک کا یہ عمل دو طرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ طلبہ کو اپنی محنت کا رخ درست کرنے میں مدد دیتا ہے اور استاد کو اپنے پڑھانے کے انداز کو مزید مؤثر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حتمی طور پر رپورٹنگ اور فیڈ بیک وہ آلات ہیں جو تعلیمی نظام میں شفافیت لاتے ہیں اور مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میرے لیکچرز، میری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں، اور اگر آپ اس میں کچھ چینج چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے فیڈ بیک کا رسپانس کر سکوں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے لیکچر کی طرف۔ ہم نصابی سرگرمیاں اور شخصیت کی تعمیر پہ ہم یہاں بات کریں گے۔ تعلیمی عمل میں صرف نصابی کتابوں کے مطالعے اور امتحان پاس کرنے کی حد تک محدود یہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ایک اور اہم پہلو ہے اور وہ ہے ہم نصابی سرگرمیاں جو طالب علم کی ہمجہت نشو و نما میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا بنیادی مقصد بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے ایک فعال اور پر اعتماد شہری بن سکیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں جہاں ایک طرف تعلیم کو دلچسپ بناتی ہیں، وہیں دوسری طرف یہ بچوں کے اندر چھپی ہوئی انفرادی صلاحیتوں کو ابھارنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ ایک متوازن تعلیمی نظام وہی ہے جو کتابی علم کے ساتھ ساتھ طالب علم کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع فراہم کرے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی مختلف صورتیں ہیں جو زبان اور بیان کی مہارتوں کو نکھارتی ہیں۔
تحریری مقابلے جیسے کہ خوش خطی، مضمون نویسی اور تصویری انشاء بچوں میں خیالات کو ترتیب دینے اور درست املا اور قواعد کے استعمال کی عادت پیدا کرتے ہیں۔ خاص طور پر فی البدیہہ مقابلے جو ہوتے ہیں یہ بچوں کی فوری سوچ اور ذہنی حاضر دماغی کا امتحان لیتے ہیں۔ اسی طرح مباحثہ اور تقریر کے مقابلے بچوں میں عوامی سطح پر بولنے کا اعتماد پیدا کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں کہ اپنی بات کو دلیل اور منطق کے ساتھ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سرگرمیاں بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کے لہجے میں شگفتگی اور تاثر پیدا کرتی ہیں۔ ذہنی آزمائش کے مقابلے بچوں میں معاملات عامہ کی تڑپ پیدا کرتے ہیں اور ان کے حافظے کو وسعت دیتے ہیں، جبکہ نقالی اور ڈرامہ ان کی تخلیقی اور جذباتی دنیا کو زبان فراہم کرتا ہے۔ ڈرامائی سرگرمیوں کے ذریعے بچے مشکل الفاظ اور جملوں کو عملی طور پر ادا کرنا سیکھتے ہیں، جس سے زبان پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ مزید برآں تعلیمی سیر یا مطالعاتی دورے بچوں کو کتابوں کی خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ جب بچے تاریخی مقامات یا قدرتی مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کے مشاہدے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بچوں کو ان سرگرمیوں میں شرکت کی ترغیب دے تاکہ ہر طالب علم کو اپنی صلاحیت دکھانے کا برابر موقع ملے۔ اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اردو زبان کی تدریس اور جدید ٹیکنالوجی کا ملاپ۔ تو جدید دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح نظام تعلیم کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے، اور اب اردو زبان کی تدریس محض چاک اور بورڈز تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ کمپیوٹر کا استعمال اردو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جو ہے وہ آسان بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید بھی بناتا جا رہا ہے۔ ماضی میں اردو ٹائپنگ اور اشاعت ایک مشکل کام ہوتا تھا، لیکن ان پیج جیسے سافٹ ویئرز اور اب یونیکوڈ ٹیکنالوجی کی بدولت اردو کو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لکھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے اردو زبان کو عالمی سطح پر جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس سے طلبہ اور اساتذہ کے لیے اردو ادب اور قواعد تک رسائی کے نئے دروازے کھل گئے ہیں۔ اردو کے اسباق کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے ملٹی میڈیا کا استعمال ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معلم پاور پوائنٹ کے ذریعے اسباق کو سلائیڈز کی صورت میں پیش کر سکتا ہے، جہاں مشکل الفاظ کے معنی تصاویر کے ساتھ دکھائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو نظموں اور داستانوں کو آڈیو اور ویڈیو کلپس کے ذریعے سنانا اور دکھانا طلبہ کی قوت سماعت اور تلفظ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں موجود اسپیل چیکر املا کی غلطیوں کو درست کرنے میں معاون ہوتا ہے، جبکہ آن لائن لغات کے ذریعے کسی بھی لفظ کی اصل معنی اور استعمال سیکنڈوں میں معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بصری معاونت طالب علم کے ذہن میں سبق کے نقوش کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ای لرننگ کے تصور کو حقیقت بنا دیا ہے، جس کے ذریعے اردو کے نادر نسخے، کتب اور تحقیقی مقالے اب ایک کلک پر دستیاب ہیں۔ طلبہ اب ڈیجیٹل لائبریریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں ہونے والے اردو کے عالمی مباحثوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے مختلف فونٹس جیسے جمیل نوری یا نستعلیق نے اردو کی روایتی خطاطی کے حسن کو ڈیجیٹل پردے پر محفوظ کر دیا ہے، جس سے تحریر میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے کمپیوٹر سے دوستی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ سیکھنے کے عمل کو ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل اپنی قومی زبان کو جدید ترین اسلوب میں سیکھ سکے۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے نثری اسباق کی تدریسی منصوبہ بندی پہ، لیسن پلاننگ جسے کہتے ہیں۔ نثری سبق کی تدریس کا آغاز محض کتاب کھولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک باقاعدہ تدریسی خاکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خاکے کا پہلا اور اہم ترین مرحلہ جو ہے نا وہ پیج کی تیاری ہوتا ہے، جس میں معلم دو بنیادی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اول وہ سبق کے تدریسی مقاصد طے کرتا ہے، مثلاً بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، ان کے پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانا اور سبق میں موجود اخلاقی اقدار یا آداب معاشرت سے انہیں آگاہ کرنا۔ دوم یہ ہوتا ہے کہ معلم بچوں کی سابقہ معلومات کا جائزہ لیتا ہے تاکہ وہ نئے سبق کو ان کے پرانے علم کے ساتھ جوڑ کر تدریس کو زیادہ مؤثر اور آسان بنا سکے۔
منصوبہ بندی کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے پیشکش کا، جس میں سبق کا باقاعدہ تعارف کروایا جاتا ہے۔ معلم سبق کا آغاز چند دلچسپ تمہیدی کلمات یا مختصر سوالات سے کرتا ہے تاکہ بچوں کی توجہ اور دلچسپی حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد مرحلہ قرأت شروع ہوتا ہے، جو کہ نثر کی تدریس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے معلم خود بلند آواز میں درست تلفظ کے ساتھ قرأت کرتا ہے، پھر بچوں سے انفرادی طور پر جملہ بہ جملہ پڑھوایا جاتا ہے اور آخر میں پوری جماعت مل کر مشترکہ قرأت کرتی ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کا تلفظ درست ہو اور وہ روانی کے ساتھ عبارت پڑھنا سیکھ جائیں۔ سبق کے آخری حصے میں معلم یہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں نے کتنا سیکھا ہے، جسے مشق و عادہ کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر سبق سے متعلق مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، مثلاً کرداروں کے بارے میں معلومات یا سبق کے مرکزی خیال پر گفتگو۔ اس کے علاوہ زبان کی مشق کے لیے الفاظ کے جوڑ توڑ اور نئے جملے بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ بچوں کی لکھائی اور املا کی مہارت بھی نکھر سکے۔ نثری تدریس کا یہ منظم طریقہ کار جو ہے نہ صرف بچوں کو زبان سکھاتا ہے بلکہ ان کی کردار سازی میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ سبق ہے اچھا لڑکا، اس کے ذریعے بچوں کو وقت کی پابندی اور اپنا کام خود کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قومی ہیرو اور تاریخی ورثے پہ بات کریں گے۔ تو اس لیکچر کا جو دوسرا اہم حصہ ہے جماعت چہارم اور پنجم کے ان اسباق پر مشتمل ہے جو ہمیں اپنی تاریخ اور قومی ہیروز سے جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر میجر عزیز بھٹی شہید کا سبق پڑھاتے وقت معلم کو چاہیے کہ وہ نشان حیدر کا ماڈل یا شہید کی جو تصاویر ہیں ان کو بطور معاون تدریسی استعمال کرے۔ اس سے بچوں میں بہادری اور دفاع وطن کا حقیقی جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح قلعہ لاہور جیسے تاریخی اسباق بچوں کو ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کرتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف کتاب کی عبارت پر اکتفا نہ کرے بلکہ بچوں سے سوال و جواب کرے اور انہیں یہ تصور کرنے پر اکسائے کہ پرانے وقتوں میں طرز زندگی کیسا تھا۔ سبق کے آخری مرحلے میں نثری تدریس کو اپنی شکل دینا لازمی ہے۔ اس میں صرف سوالات کے جوابات لکھوانا کافی نہیں ہے بلکہ بچوں سے نئے الفاظ اور محاورات کے جملے بنوانے چاہیے تاکہ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے۔ سبق پاکستان کے صوبے میں ایک دلچسپ سرگرمی جیسے کہ فینسی ڈریس شو تجویز کی گئی ہے، جس کے ذریعے بچے مختلف صوبوں کے لباس اور ثقافت کو عملی طور پر دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں مشق و عادہ کے ذریعے معلم کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ بچے نے سبق کا مرکزی خیال سمجھ لیا ہے اور وہ اسے اپنی زبان میں بیان کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے نثری اسباق کا تقابلی جائزہ اور تدریسی حکمت عملی۔ نثری اسباق کی تدریس کے لیے جتنے بھی خاکے تیار کیے جاتے ہیں ان میں ایک خاص ترتیب اور یکسانیت رکھی جاتی ہے تاکہ تدریس عمل میں منظم رہے۔ سبق جو ہمارے پاس 39 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے جماعت اول ہو یا پنجم، ہر تدریسی خاکے کا آغاز ابتدائی معلومات سے ہوتا ہے جس میں مضمون، عنوان، جماعت اور وقت کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 بڑے مراحل یعنی پیش کی تیاری جس میں مقاصد اور سابقہ معلومات شامل ہیں، پیشکش جس میں تعارف اور قرأت شامل ہے، اور مشق و عادہ کو ہر سبق کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ڈھانچہ معلم کو اس بات میں مدد دیتا ہے کہ وہ سبق کے کسی بھی پہلو کو تشدد نہ چھوڑے اور ایک طے شدہ مقصد کے تحت بچوں کی رہنمائی کرے۔ اگرچہ تدریسی خاکوں کا ڈھانچہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن بچوں کی جماعت اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق سبق کے مقاصد اور پڑھانے کے انداز میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں زیادہ زور تحصیل زبان یعنی صرف پڑھنا سیکھنے، درست تلفظ اور ذخیرہ الفاظ میں اضافے پر دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جیسے جیسے جماعت بڑھتی ہے، جیسے جماعت چہارم یا پنجم تک، مقاصد میں وسعت آ جاتی ہے اور وہاں اظہار خیال، جملہ سازی اور سبق کے اخلاقی یا تاریخی پہلوؤں پر بحث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح بڑی جماعتوں جیسے اگر جماعت ہفتوں کی بات کریں تو اس میں طالب علم کو اصناف نثر جیسے افسانہ، مضمون یا سفر نامہ کے فنی فرق سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے۔
اس تقابلی جائزے کا ایک اہم پہلو موضوعات کا تنوع ہے۔ چھوٹی جماعتوں کے اسباق عام طور پر آداب معاشرت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ درمیانی جماعتوں میں حب الوطنی اور تاریخی ورثے کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ سبق نمبر 39 میں اساتذہ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ تدریسی خاکے محض ایک نمونہ نہیں ہے، یہ ایک باصلاحیت معلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طلبہ کی ضرورت، دستیاب وقت اور اسکول کے ماحول کے مطابق ان خاکوں میں تبدیلی کر سکے۔ مقصد جو ہے وہ صرف کتاب ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ طالب علم اس مخصوص ذہنی سطح کے مطابق زبان کے استعمال پر مہارت حاصل کر چکا ہو۔ اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے اردو نظم کی تدریس اور شعری ذوق کی آبیاری کے بارے میں۔ تو اردو زبان کی تدریس میں نظم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ نثر کے مقابلے میں زیادہ پرکشش، باوقار اور پر اثر ہوتی ہے۔ شعری اسباق کی تیاری کا بنیادی مقصد بچوں کے اندر جمالیاتی ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کے تخیل کو جلا بخشنا اور انہیں الفاظ کی مترنم استعمال سے روشناس کروانا ہوتا ہے۔ جب ہم جماعت دوم کے لیے نظم خدا کی قدرت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہمارا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ کائنات کی ہر چیز میں خالق حقیقی کی کاریگری کو دیکھ سکے اور اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ شعری تدریس صرف الفاظ کے معنی سمجھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ شعر کے پیچھے چھپے جذبے اور احساس کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ نظم کی تدریس نثر سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جان ترنم اور آہنگ میں پوشیدہ ہے۔ ایک کامیاب معلم وہ ہے جو کمرہ جماعت میں نظم کو عام گفتگو کی طرح پڑھنے کے بجائے ایک خاص تال اور وزن کے ساتھ پیش کرے۔ تدریسی خاکے میں مثال قرأت کا مرحلہ انتہائی اہم ہے، جہاں استاد خود بلند اور مترنم آواز میں نظم پڑھتا ہے تاکہ بچے شعر کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد بچوں سے مشترکہ قرأت کروائی جاتی ہے، جو ان کی جھجک دور کرنے اور ان میں اجتماعی طور پر سیکھنے کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بصری اور سمعی معاونت جیسے نظم کی آڈیو ریکارڈنگ یا مناظر فطرت کی تصاویر اس مرحلے کو مزید دلچسپ اور یادگار بنا دیتی ہیں۔ سبق کے آخر میں مشق و ادا کے ذریعے نظم کے پیغام کو پختہ کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر بچوں سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ ان کی فکری صلاحیتوں کو پرکھا جا سکے۔ لسانی حوالے سے بچوں کو ہم آواز الفاظ جو قافیہ ہوتا ہے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے، جو انہیں شاعری کی بنیادی ساخت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اسباق کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ بچوں کو صرف کتاب تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں ڈرائنگ جیسی تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے نظم کے مرکزی خیال جیسے پھول، تارے یا پرندے ان کو کاغذ پر اتارنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ ان کی مجموعی شخصیت کی نشو و نما میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لیکچر پہ۔ اس میں ہم حمد اور نعت کی تدریس اور روحانی اخلاقی تربیت پہ بات کریں گے۔ تو جماعت چہارم کے لیے حمد کی تدریس کا خاکہ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ طلبہ نہ صرف اردو زبان کے لسانی پہلوؤں سے واقف ہوں، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا احساس بھی پیدا ہو۔ حمد کی تدریس میں معلم کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کائنات کے پھیلاؤ، سورج، چاند، ستاروں اور خوبصورت مناظر فطرت کی طرف متوجہ کر کے انہیں خالق حقیقی کی صفات حمیدہ سے روشناس کروائے۔ اس مرحلے پر تصاویر اور چارٹس کا استعمال تدریس کو بہت مؤثر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب بچہ بصری طور پر اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری اور تفکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ تدریس کا آغاز سابقہ معلومات سے کیا جاتا ہے تاکہ بچے اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا سیکھیں۔ جماعت پنجم کے لیے نعت کی تدریس کا ایک مخصوص اور تقدس آمیز پہلو ہے، جہاں مقاصد تدریس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور ان کے اسوائے حسنہ کی پیروی کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ نعت کی تدریس میں معلم کے لیے
لازم ہے کہ وہ کلام کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مخصوص تاثراتی اور مترنم قرت پیش کرے تاکہ اشعار کی روحانی کیفیت بچوں کے دلوں تک پہنچ سکے۔ نعت پڑھاتے وقت صرف الفاظ کے معنی بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ طلبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق بیدار ہو۔ اس مرحلے پر سمعی معاونات جیسے نعت کی خوبصورت ریکارڈنگ کا استعمال بچوں کی دلچسپی کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ شعری اسباق کی تیاری کا ایک اہم حصہ تحسین شعر ہے، جس میں بچوں کو شعر کی خوبصورتی، وزن اور موسیقی کو محسوس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ حمد اور نعت کی تدریس کے دوران بچوں کو قافیہ اور ردیف جیسے بنیادی شعری تصورات سے روشناس کروایا جاتا ہے، جس سے ان کی لسانی اور فنی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبق کے اختتام پر مشق و اعادہ کے مرحلے میں بچوں سے نعت خوانی یا حمدیہ اشعار کے مقابلے کروائے جا سکتے ہیں، یا ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف بچوں کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دیتا ہے، بلکہ ان کی کردار سازی اور روحانی تربیت کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے پڑھائی کے کھیل، ابتدائی تدریس کا مؤثر ذریعہ۔ تعلیمی نفسیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ابتدائی جماعتوں کے بچوں کے لیے نصابی کتابوں پر طویل وقت تک توجہ مرکوز کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے جدید نظام تعلیم میں پڑھائی کے کھیلوں کو محض تفریح نہیں بلکہ ایک طاقتور تدریسی معاون کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کھیلوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پڑھائی کو بوجھ بنانے کے بجائے ایک خوشگوار سرگرمی میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ بچے کسی ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی اور دلچسپی سے سیکھنے کے عمل میں شامل ہوں۔ جب بچہ کھیل کے ذریعے کچھ سیکھتا ہے تو وہ معلومات اس کے ذہن میں زیادہ دیر تک محفوظ رہتی ہے اور اس کے سیکھنے کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پڑھائی کے کھیلوں کے ذریعے بچوں کی لسانی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ ان کھیلوں کا ایک بڑا مقصد حروف تہجی کی درست پہچان کروانا اور ان حروف کو جوڑ کر مبانی الفاظ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر حروف کے کارڈز یا بلاکس کے ذریعے جب بچے لفظ بناتے ہیں تو ان کی بصری یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ جملوں کی ساخت کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کھیل بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بغیر اٹکے اور روانی کے ساتھ عبارت پڑھ سکیں اور درست و غلط جملوں کے درمیان تمیز کر سکیں۔ پڑھائی کے کھیل صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتے بلکہ بچوں کے اندر اظہار خیال کی صلاحیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ جب بچے کسی کھیل کے دوران پڑھی گئی عبارت پر اپنی رائے دیتے ہیں یا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو ان کی تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر سے پڑھائی کا خوف ختم ہو اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سبق کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف کھیلوں کا انتخاب کرے تاکہ کلاس کا ماحول متحرک رہے اور ہر طالب علم کو اپنی صلاحیت دکھانے کا بھرپور موقع ملے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے اردو تدریس کا عملی اختتام اور معلم کی ذمہ داریوں پر۔ اردو تدریس کو روایتی بوجھ سے نکال کر دلچسپ بنانے کے لیے پڑھائی کے کھیل سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر معلم کو چاہیے کہ وہ لفظوں کی سیڑھی جیسے کھیل متعارف کروائے جس میں ایک لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنانا ہوتا ہے۔ یہ کھیل نہ صرف بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں تیزی سے اضافہ کرتا ہے بلکہ ان کی ذہنی حاضری اور لسانی گرفت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح بوجھو تو جانے یا اشاروں کا کھیل بچوں میں منطقی سوچ اور تفہیم عبارت پیدا کرنے کے لیے بہترین معاونات ہیں۔ ان کھیلوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچہ غیر محسوس طریقے سے زبان کے قواعد اور ساخت کو اپنی یادداشت کا حصہ بنا لے۔
اردو گرامر یا قواعد کو خشک مضمون سمجھ کر رٹوانے کے بجائے اسے روزمرہ زندگی کی مثالوں سے جوڑنا چاہیے۔ لیسن 44 جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسم، فعل اور حرف جیسے تصورات کو کمرہ جات کی اشیاء اور بچوں کی اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سمجھایا جائے۔ مثال کے طور پہ جب معلم بچوں سے ان کے بستے میں موجود چیزوں کے نام پوچھتا ہے تو وہ در حقیقت انہیں اسم کی عملی پہچان کروا رہا ہوتا ہے۔ قواعد کی تدریس میں استقرائی طریقہ یعنی مثالوں سے اصولوں کی طرف جانا، یہ استقرائی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بچوں کے لیے زیادہ آسان اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح طلبہ صرف تعریفیں یاد نہیں کرتے بلکہ زبان کو درست طریقے سے استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ کورس کے آخری حصے میں تمام تعلیمی مراحل کو سمیٹا گیا ہے اور اس بات پر زور دی گئی ہے کہ ایک اردو معلم کا کام صرف کتاب ختم کروانا نہیں بلکہ طالب علم کی شخصیت میں زبان کے رچاؤ کو پیدا کرنا ہے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے تلفظ، خوشخطی اور اخلاق کے ذریعے بچوں کے لیے ایک مثال بنے۔ تدریس کے اختتام پر جائزہ اور فیڈ بیک کا عمل یہ یقینی بناتا ہے کہ جو علمی مقاصد شروع میں طے کیے گئے تھے وہ حاصل ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایک کامیاب استاد وہی ہے جو اپنی تدریس کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی جیسے کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے اور روایتی طریقوں کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھ کر بچوں کو اردو زبان کا بہترین شارح بناتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا EDU 411 کا یہ فائنل ٹرم کے حوالے سے لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو آسانی سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا لائک مجھے بہت سپورٹ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ میکسیمم لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔